اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پارہ 13واں سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 37 سے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی وائف زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ مکرمہ میں، جہاں نہ خانہ کعبہ ہے، نہ اس وقت انسانوں کی کسی انسان کا وجود ہے، انسانوں کی آبادی کا نام و نشان نہ تھا، اور ایک پہاڑی علاقہ، اور وہاں اپنی زوجہ محترمہ کو اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ناظرین، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز دی تو آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کہیں پیچھے مڑوں تو ایسا نہ ہو کہ دل پسیج جائے، کہ اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑ کر جانا ہے۔ اور 2 یا 3 مرتبہ صدا دی، آواز دی، جب نہیں پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس اتنا کہا کہ کیا میرے سرتاج آپ کو آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے رب کا یہ حکم ہے۔ تو کہا کہ رب کا حکم ہے تو بس اس کے آگے مجھے کچھ پوچھنے کی مجال نہیں، میں اپنے رب کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکاتی ہوں۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے۔ یہاں تھوڑا سا توشہ وغیرہ تھا، اور اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے ہیں، دودھ پیتے بچے بھی فیڈ کر رہے ہیں، اور جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک علاقے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ علاقہ نہ کھیتی باڑی نہ کچھ نہ صرف پہاڑ ہے، اور ایک ریت ہی ریت ہے۔ کہا کہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو اب چھوڑنا میرا کام ہے، اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں، خانہ کعبہ کی طرف، اب یہ تیرا کام ہے۔ تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ ناظرین و سامعین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا الہ العالمین، میں اپنی اولاد اس وادی بے زراعت میں تیرے ذکر و عبادت میں چھوڑے جا رہا ہوں، تیرے بیت حرام کے پاس، تاکہ یہ تیرا ذکر کریں، تیری عبادت کریں۔ اور دوسرا جو فرمایا کہ لوگوں کے دل یہاں اس کی طرف مائل فرما، اطراف کے شہروں سے یہاں پر لوگ آئیں، ان کے جو دل ہیں اس مکان کی شوق زیارت میں کھینچتے ہوئے آئیں۔ اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج میسر ہو، اور اپنے یہاں رہنے والی ذریت کے لیے یہ کہ وہ زیارت کے لیے آنے والوں سے جو ہے وہ منتفع ہوتے رہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ دعا جو ہے یہ یوں سمجھ دیں کہ دنیاوی دعا بھی ہے اور اخروی، دنیاوی نعمتوں کی دعا بھی ہے، اخروی نعمتوں کی دعا بھی ہے۔ ظاہر ہے کوئی یہاں پر آئے گا تو اس میں آنے والے کے لیے بھی فائدہ ہو، اور جس کے پاس آیا ہے ان کے لیے بھی فائدہ ہو۔ ناظرین و سامعین، جس طریقے سے ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو آب زمزم بھی لاتے ہیں اور کھجورے بھی، پھر لوگ کتنی پرچیزنگ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا کہ ان کا بھی فائدہ ہے، ہمارا فائدہ یہ کہ ہم وہاں جاتے ہیں، ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، ہمارا فائدہ بھی ان کا فائدہ بھی، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر ناظرین ہوا یہ
کہ اس طرح دعا قبول ہوئی کہ قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا، شاید کہیں چشمہ نمودار ہو۔ جستجو کی تو دیکھا کہ وہاں زمزم شریف کا پانی ہے۔ اور وہ واقعہ زمزم شریف والا کہ جب ناظرین توشہ ختم ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نہیں مل رہا اور پیاس کے عالم میں آپ اپنی جو ہے وہ ناظرین پاؤں کی جو تلوے ہیں وہ رگڑتے ہیں، تو ایک روایت کے مطابق ناظرین پاؤں کے تلووں کے رگڑنے کی وجہ سے، پاؤں کی ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے، اور ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو وہاں سے زمزم یعنی چشمہ جاری ہوا۔ ناظرین و سامعین، یوں سمجھ لیں کہ کھانے پینے کی تلاش میں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جہاں صفا اور مروہ کی سعی ہوتی یہاں پر تشریف لائیں، اور کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں کہ کھانا یا کچھ پانی مل جائے، کچھ مل جائے، اور پھر جہاں پر مرد حضرات تھوڑا بھاگتے ہیں نا، وہ گرین لائٹس آتی ہیں وہاں بھاگنا شروع کرتے ہیں، پھر گرین لائٹس ختم ہوتی ہیں تو وہاں بھاگنا ختم کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی جگہ نیچے تھی، تو سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے چلتے یہاں اس مقام پر آتی جہاں پر آج گرین لائٹس ہیں تو وہ جگہ نیچے تھی، نیچے چلی جاتی، تو اب ممتا جاگتی اور ممتا تڑپتی کہ میرا بیٹا کس حال میں، تو بھاگتے ہوئے اوپر آتی ہیں۔ ایک عورت کا بھاگنا تھا لیکن مردوں کے لیے سنت قرار دیا گیا، عورتوں کے لیے بھاگنا سنت نہیں ہے، لیکن وہ ایک عورت تھی، خاتون تھی ناظرین، جن کی سنت مرد ادا کرتے ہیں۔ تو پھر زمزم جاری ہوا ناظرین ایڑیاں رگڑنے سے، اور یہاں تک کہ کہا گیا، سیدہ حاجر نے فرمایا کہ زمزم اس کا معنی ہے کہ رک جاؤ، تو پھر وہ پانی چلتا رہا۔ اور ناظرین یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی، انہوں نے اس شخص سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے، اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے صلاح و تقوی کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی۔ حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ دعا آپ کی اس طریقے سے قبول ہوئی کہ وہاں پر پھر لوگ آ کر بسے، اسماعیل علیہ السلام نے وہیں شادی فرمائی اور وہیں پھر اولاد کا سلسلہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ناظرین ایک عجیب اس کی قدرت کے کارنامے ہیں، تو ایک قدرت ناظرین یہ بھی نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے ان کو لائے کہ شیرخوار بچے ہیں، ایک وائف ہے، اور پھر کس طریقے سے وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور آج آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق وہاں جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 94 ہے۔ آیت نمبر 94 ناظرین، اور یہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ آیت نمبر 94 کا سیکنڈ پورشن ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اسے جاثمین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں جاثمین پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 94 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 94 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اخذت دوسرا، الذین تیسرا، ظلموا چوتھا، الصیحۃ پانچواں، فا چھٹا، اصبحوا ساتواں، فی آٹھواں، دیاری نواں، اور ہم 10واں، جاثمین جو ہے وہ 11واں۔ کل یہاں پر ناظرین 11 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَخَذَتْ الَّذِينَ، اخذت میں ناظرین
جو ہے وہ جب ملا کر پڑھیں گے تو تا کے نیچے زیر ہوگا، تا کے نیچے زیر کو الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الفین حمزہ کو حذف کیا جائے گا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ پڑھا جائے گا، ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ملا کر پڑھنے کی صورت میں ظلموا میں میم پر پیشے سے الصیحۃ کے صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الفین حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور ناظرین یہاں پر صاد حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو یہاں صاد کی آواز کو ادا کیا جائے گا، ظلموا الصیحۃ فَأَصْبَحُوا فی دیار علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، دیارہم فی دیارہم جاثمین، جیم پر کھڑا زبر ہے، جیم کھڑا زبر جا اور جیم الف زبر جا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، جاثمین یہاں وقف کریں گے تو جاثمین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فی دیارہم جاثمین۔ ناظرین یہ آیت نمبر 94 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، تو اعراب لگاتے ہیں، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فی دیارہم جاثمین۔ تو یہ ہو گیا ناظرین آج کا سبق، اور اعراب بھی ہم لگا چکے ہیں، اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں ناظرین۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین پہلا اسم ہے الذین، دوسرا الصیحۃ، تیسرا دیار، چوتھا ہم، پانچواں جاثمین۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین پہلا اسم ہے الذین، دوسرا اسم ہے الصیحۃ، تیسرا اسم ہے دیار، چوتھا اسم ہے ہم، اور پانچواں اسم ہے جاثمین۔ ناظرین یہ 5 اسماء ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے اخذت، دوسرا ظلموا، تیسرا اصبحوا، تو 3 افعال ہیں، اخذت، ظلموا، اور اصبحوا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں حروف۔ حروف کتنے ہیں؟ واو پہلا حرف ہے، فا دوسرا، فی تیسرا، 3 حروف ہیں، نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 فی۔ 5 اسماء، 3 افعال، 5 اور 3 8، اور 3 حروف ہیں تو 8 اور 3 11، کل یہاں پر ناظرین کتنے کلمات ہوئے؟ 11۔
اچھا جی، سب سے پہلے آپ دیکھیں ناظرین کہ چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ الذین اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، یہ اپنے ماقبل اور مابعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ان لوگوں وہ لوگ جن ہوں۔ اس کے بعد ہے الصیحۃ۔ صیحۃ کا معنی کیا ہے؟ صیحہ کا معنی ہوتا ہے چیخ مارنا، چنگاڑ کو بھی صیحہ کہا جاتا ہے، بڑی ہولناک آواز کو صیحہ کہا جاتا ہے۔ صیحہ یعنی چیخ، چنگاڑ، ہولناک آواز۔ اچھا جی، دیار دار کی جمع ہے، دار کا معنی ہوتا ہے گھر، اور دیار بہت سے گھر، تو یہاں پر دیار کا معنی ہے گھروں۔ ہم کہتے ہیں نا دار السکون یعنی سکون والا گھر، دیار مدینہ مدینے کے گھر، تو یہ عام طور پر ہم استعمال بھی کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے، اسی لیے میں نے یہاں پر شمار نہیں کیا۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، متصل ہو یا منفصل ہو، لیکن متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ جاثمین فاعلین کے وزن پر ہے، اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ تو ناظرین والا، والے، والی ترجمے کے آخر میں تو عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر والا والے کا ترجمہ ہوا نہیں، کیونکہ جاثمین کا معنی گھٹنوں کے بل گرنے والے، یعنی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، گرنے والے ترجمہ ہوتا ہے، لیکن صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ تو جاثم مفرد ہے، جاثمین اور جاثمون جمع ہے۔ جاثم گھٹنوں کے بل گرنے والا، جاثمین یا جاثمون گھٹنوں کے بل گرنے والے بہت سے لوگ۔ ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اخذت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے کہ اس نے پکڑا یا اس نے پکڑ لیا۔ ظلموا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے ظلم کیا یا ان سب نے ظلم کیا۔ ظلم یظلم ظلم مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ عدل کا اپوزٹ ہے۔ عدل کا معنی ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اور ظلم کا معنی ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ اصبحوا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ہو گئے یا وہ سب ہو گئے، یا انہوں نے صبح کی یا ان سب نے صبح کی۔ یاد رکھیں ناظرین کہ یہ فعل ناقص میں سے، اور فعل ناقص وہ فعل کی جو اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، کیونکہ یہ فعل ناقص ہے نا، فعل ہے لیکن مکمل نہیں، کیونکہ فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے اسم اپنے جو ہے وہ اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے، تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ تو اصبحوا انہوں نے صبح کی یا ان سب نے صبح کی۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور ہے، فا کا معنی پس یا تو، اور فی ظرف کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ 11 کلمات میں کل ایک ہی کلمہ ایسا ہے جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ظلموا میں ظلم، یہ ایک ہی کلمہ ایسا ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، ذال زبر ذا، تا لام زیر تل، لام زبر لا، وَأَخَذَتِ ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، لذینا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، ضا زبر ضا، لام زبر لا، میم صاد پیش مس، ظلموا، صاد یا زبر صی، ح زبر ح، تا پیش تو، صیحتو، ظلموا الصیحۃ، فا زبر فا، حمزہ صاد زبر اس، با زبر با، حا وا پیش حو، فاصبحوا، فا یا زر فی، دال زر دی، یا الف زبر یا، را زر دی، ہا میم زر ہم، فی دیارہم، جیم کھڑا زبر جا یا جیم الف زبر جا، ثا زر ثی، میم یا زر می، نون زبر نا، جاثمینا۔ اب یہاں پر وقف کریں گے تو جاثمین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ
فأصبحوا في ديارهم جاثمین۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین، یہ تھا ہم نے پڑھا ترتیل کے ساتھ، اور اب ہم حدر کے ساتھ پڑھیں گے جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور ہمارے اس پروگرام تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اخذت پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا انہوں نے ظلم کیا۔ اچھا جی، اخذت پکڑ لیا، کس نے پکڑ لیا؟ اب فاعل آ رہا ہے الصیحۃ، چیخ نے، چنگار نے۔ فا پس اصبحوا انہوں نے صبح کی، فی میں، دیاری گھروں، ہم اپنے، جاثمین گھٹنوں کے بل گرے پڑے۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور یاد رکھیں ناظرین کہ ہم حرف بحرف ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ بھی ہم پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ عوام الناس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن جب سیکھیں تو ہمیں ایک ایک کلمے کا ترجمہ کرنا آنا چاہیے۔ اچھا جی، ہر کلمے کا ترجمہ تو کر لیتے ہیں، لیکن آسان فہم ترجمہ بھی آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ناظرین آپ کو آسان فہم انداز میں ترجمہ کرنا آ جائے، ترجمے کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، ترجمہ کرنا بھی آتا ہے تو پھر تفسیر کا معاملہ ہوتا ہے کہ شان نزول کیا ہے، آیت کریمہ کا حکم ناسخ ہے، منسوخ ہے، کس موقع پر نازل ہوئی، کیا یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرمانا چاہ رہا ہے، تو ہم وہ بھی آسان ترین انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جا رہا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ہم آپ کی خدمت میں تفسیر جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں کہ یہاں پر ناظرین جو آیت نمبر 94 ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ ناظرین جس طرح میں نے کل بھی بتایا کہ شعیب علیہ السلام اب حجتیں پوری فرما رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں نا آپ کہ آپ نواں پارہ اٹھائیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 88۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ تو ان کی قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ، یعنی واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمارا دین اختیار کر لو، یا پھر ہم اپنی بستی سے تمہیں نکال دیں گے۔ ناظرین یہاں تک معاملہ آ پہنچا کہ شعیب علیہ السلام کی کسی بات کو وہ سننے اور ماننے کو تیار نہ تھے، اور نہج یہاں تک پہنچی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ شعیب ہماری بستی سے نکل جائیں، جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں وہ
اس بستی سے نکل جائیں۔ پھر آیت نمبر 90 میں یہ فرمایا، شعیب علیہ السلام نے یہاں پر ایک بڑی پیاری دعا فرمائی آیت نمبر 89 میں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ان کی دھمکیاں، ان کی سارے طعن و تشنیع، ان کی باتیں، تو اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ فرما، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ ناظرین، یہ آیت کریمہ اس کو یاد رکھیے گا، یہ 8واں پارہ سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 89 ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں بہت سے ایسے جو ہے وہ ہمارے بھائی، ہماری مائیں بہنیں بتاتے ہیں کہ جی فلاں نے جھوٹا کیس کر دیا ہے اور ہم پھنس گئے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا کچھ پیسہ بھی نہیں ہے، ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے، انہوں نے تکڑا وکیل کر لیا ہے اور ہمارے پاس وکیل بھی تکڑا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کر رہا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہم کمزور ہیں۔ ایسی کوئی سچویشن ہو تو یہ آیت کریمہ ناظرین، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، یہ ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ یہ آیت کریمہ ناظرین، اس آیت کریمہ کا حصہ سورہ اعراف آیت نمبر 89 کا یہ ربنا افتح یہاں سے لے کر خیر الفاتحین تک، یہ اگر صبح فجر کی نماز کے بعد ناظرین کم از کم 33 مرتبہ پڑھنے والا ختیمہ درود شریف کے ساتھ تو اللہ رب العالمین بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو اس کے بعد پھر یہ بھی بیان ہے کہ آیت نمبر 90 سورہ اعراف، وقال الملأ الذین کفروا من قومی لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اب اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو وہ ضرور تم نقصان میں رہو گے۔ اب ناظرین یہ باتیں بھی شروع ہو گئی نا، تو اب شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرما دی۔ اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر ہمارا جو حکم تھا وہ آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی، ظالموں کو چنگاڑ نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ ناظرین، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کس طریقے سے تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 قوموں پر ایک قسم کا عذاب نازل کیا، قوم صالح پر اور قوم شعیب پر۔ ان دونوں کو ایک زبردست چنگاڑ نے ہلاک کر دیا۔ رہی قوم صالح تو اس پر نیچے سے چنگاڑ کی آواز آئی، اور رہی قوم شعیب تو اس پر اوپر سے چنگاڑ کی آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، ایک قول یہ بھی ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے، اب یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے شعیب علیہ السلام کا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بستی میں مقیم تھے ان سب پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر، اس پوری بستی والوں پر جہنم کا دروازہ کھولا اور ان پر دوزخ کی شدید گرمی بھیجی جس سے سانس بند ہو گئے۔ اب نہ انہیں سایہ کام دیتا نہ پانی۔ اس حالت میں وہ تہ خانے میں داخل ہوئے تاکہ وہاں انہیں کچھ امن حاصل ہو، لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی۔ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ابر یعنی بادل بھیجا، انتہائی سرد اور خوشگوار ہوا اس میں تھی، اور اس کی سائے میں آئے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم اوروں کو بھی یہاں جمع کریں، تو سب کو پکار کر کہا کہ جی گرمی سے بچو، آؤ ذرا سائے میں آ جاؤ۔ اور یہ سمجھے کہ سایہ بھی ہے، ہوا بھی ہے، سب اس کے نیچے آئے، اور جیسے ہی سب کو پکار کر جمع کیا، مرد عورتیں بچے سب مجتمع ہو گئے، تو ناظرین اچانک اللہ کے حکم سے وہ آگ بن کر بھڑک اٹھا، اور وہ اس میں اس طریقے سے جل گئے جیسے بھاڑ میں کوئی چیز بھن جاتی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کو اصحاب ایکا کی طرف مبعوث فرمایا اور اہل مدین کی طرف بھی۔ اصحاب ایکا تو ابر سے ہلاک کیے گئے اور اہل مدین زلزلے میں گرفتار ہوئے اور ایک ہولناک آواز سے ہلاک ہوئے۔ تو یہ تھا ناظرین، شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں انہیں اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا، اور باقی جتنے بھی تھے نافرمان تھے اللہ رب العالمین نے سب کو چنگار کے ذریعے
ہلاک و برباد فرما دیا اور اوندھے پڑے رہ گئے، کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں تھا۔ پھر آگے ناظرین کیا بیان فرمائے اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ محمد منیب الرحمان راولپنڈی سے۔ جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأخذ الذین ظلموا الصیحۃ فأصبحوا فی دیارہم جاثمین۔ جزاک اللہ بیٹا آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آئندہ بھی جوائن کیجیے گا، لیکن ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے گا تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ پاکستان سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ظالموں کو ایک زبردست سنگار نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل اونڈے پڑے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ظالموں کو ایک زبردست سنگار نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اونڈے پڑے رہ گئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات جی سبق کو ترجمہ سنائیے گا۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اونڈے پڑے رہ گئے۔ صدق جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے سر؟ جی کہاں سے؟ ملتان سے کیا سر مشتاق آ رہے ہیں؟ جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اچھا میں پڑھتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، وَقَاتَلَتِ نہیں اس کو صحیح الَّذِينَ، پڑھیں، وَأَخَذَ، نہیں آپ میری آواز شاید آپ کو صحیح نہیں آ رہی ہے، صحیح آواز صحیح آ رہی ہے؟ وَأَخَذَ بِالَّذِينَ، نہیں میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ آواز کٹ کے آ رہی ہے۔ نہیں تو پھر میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آواز صحیح نہیں آ رہی تو آپ صحیح پڑھ نہیں پا رہے، آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا تو پھر انشاءاللہ میں جوائن کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ طیب صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب، بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر مبارک بیٹا، آپ کو بھی مبارک۔ کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين صدق اللہ العظیم. اور ظالموں کو ایک زبردست سنگار نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال اوندے پڑے رہ جزاک گئے. اللہ خیر. السلام علیکم. سلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون کہاں سے؟ محمد فاروق ملتان سے. مفتی صاحب جی کی بات ہے. جی سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے اب روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کی جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ryqtv.tv اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا چاہیے ضرور سرچ کیجیے. اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.